سے کرنا چاہ رہے ہیں، رمضان سے متعلق چل رہی ہے بات. آج افطار اور اس کی فضیلت پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ افطار کا اصل وقت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈوب جائے تو فوراً افطار کرنا چاہیے. گاؤں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو ساری چیزیں چارٹ پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اتنے بجے اس علاقے میں سورج ڈوبتا ہے، یہ افطار کا ٹائم ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ گاؤں والے اس میں رہتے ہیں، نہیں 2 منٹ رک جاؤ بھائی، اتنا دن بھر رکے 2 منٹ رکنے کا ایک دم غلط بات ہے. قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. یہ شیطانی چال ہے کہ جب ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ فلاں وقت سے سورج اس علاقے میں ڈوب رہا ہے، اب اس کے بعد لوگوں کا کہنا انتظار کرنا، یہ ایک دم شیطانی چال ہے. ایسا قطعی نہیں کرنا چاہیے. جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تو فوراً افطار کرنا چاہیے. اور ایک دو نہیں، اس پر 20 حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کی بھلائی اس میں ہے کہ افطار جلدی کرے. آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس طرح جو افطاری میں جلدی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انسانی مزاج ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ سورج ڈوبتے ہی اس کا وقت ہو جاتا ہے، اب اس کے باوجود بھی شیطان یہ چاہے گا کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت آپ اور ہم شیطانی چکر میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے وہی وقت دعا کی قبولیت کا ہے. اب یقینی بات ہے کہ جب آپ اور ہم اس سے ہٹ کر کے شیطان کے چکر میں آ گئے تو اصل جو ٹائم تھا دعا کی قبولیت کا، اس میں شیطانی چالیں چل رہی ہیں. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تو فوراً افطار کرنا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. ایک بات تو یہ بتانی تھی. دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر تازہ کھجور ہوتی تھی تو آپ تازہ کھجور سے افطار فرماتے تھے. اس پر کئی حدیثیں ہیں، ترمذی وغیرہ میں باقاعدہ حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تازی کھجور سے افطار کرتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کو طاق نمبر میں کھایا جائے. مطلب جیسے 3 ہے، 5 ہے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، اس عدد میں کھایا جائے. یہ ساری چیزیں سنت ہے. اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کر دے گا تو گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنتیں عادیہ ہیں، سنت شریعہ نہیں ہے. سنت شریعہ میں آپ کو اور ہم کو کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جو یہ ذاتی سنتیں ہیں اس میں اگر کوئی نبی کی انسلٹ نہیں کرے گا اور اس نے 2 کے بجائے 1 کے بجائے 2 کھا لیا، 3 کے بجائے 4 کھا لیا، گنہگار نہیں ہوگا. لیکن رسول کی سنت کا ثواب اسے نہیں ملے گا. لہذا کھجور تازہ اور طاق عدد میں رہنا. صاحب ہلو، سونا ہے تو پیچھے چلے جائیں. نہیں، ہم تقریر نہیں کر پاتے جب ہوتا ہے. نہیں، آنکھ کھول کر بیٹھے ورنہ پیچھے چلے جائیں. کھجور تازی سنت ہے اور طاق عدد میں کھانا سنت ہے. ایک چیز، اگر تازہ کھجور نہیں ملتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چھہارے سے، سوکھی ہوئی کھجور سے جو ہے وہ افطار فرماتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اگر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مارکت العارہ کتاب ہے سیرت پر زاد المعاد. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ پانی سے افطار کرتے. ایک روایت بخاری کی ہے کہ ایک مرتبہ سفر سے آپ آ رہے تھے، کیونکہ سفر کی جو مین غذا تھی وہ ستو تھی. ستو لوگ لے کر کے چلتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ سورج ڈوبنے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خادم تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ اترو بھائی ستو بناؤ. تو انہوں نے کہا رسول ابھی وقت ہے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے ستو بنایا اور ستو کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا.
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ستو سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، مجموع روایت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے بھی افطار کیا ہے. دودھ کا شربت ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ دودھ ہو سکتا ہے، دودھ سے بھی آپ نے افطار کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ، اس کو غور سے سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ افطار اس چیز سے نہ کیا جائے جو آگ سے پکی ہوئی چیز ہے. منع تو نہیں کیا آپ نے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے افطار نہیں فرماتے تھے. اس میں ایک مسئلہ لوگوں نے بہت غلط بیان کر دیا کہ اگر یہ نہیں ملے تو نمک سے افطار کرنا چاہیے. یہ ایک دم غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ کوئی حدیث ہے. یہ صرف عورتوں نے مشہور کر دیا اور عورتوں سے پھر یہ بات آ کر کے مشہور ہو گئی نمک سے افطار یا نمک کی افطار کرنے کی فضیلت. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا جب شروع کرے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ نمک. یہ ساری باتیں جو ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کیا ہے. روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی نیت، یا روزہ رکھنے کی نیت اور روزہ کھولنے کی دعا. یہ روزہ رکھنے کی جو نیت ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے، وہ اس میں لفظ ہے کہ بغدن، ایک دم غلط ہے. کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جو روزہ رکھنے کی نیت میں عربی میں لوگ بیان، اور وہ معنی کے لحاظ سے بھی غلط ہے. اس کا معنی یہ ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ہے غالباً آ گئی زبان پر وہ بات. بصوم نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کل کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، سحری کر رہے ہیں اور آج کو روزہ رکھنا ہے. ادھر کی بات کریے، جو عربی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ میں روزہ کی نیت کرتا ہوں کل کے لیے، کل کے لیے کہاں آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ روزہ تو آج کے لیے رکھ رہے ہیں. بھائی مغرب سے دن شروع ہو چکا ہے اور آپ صبح صادق کے وقت یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں کل کی نیت کر رہا ہوں، روز کی نیت آج کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بندے نے اپنی طرف سے بنایا، اور بنانے میں یہ گڑبڑی ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سنت کے خلاف کوئی چیز اپنی طرف سے نکالتے ہیں تو اس میں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ چور کو پکڑتا ہے، جناب یہ ایسے ہونے کی وجہ سے فلاں آدمی نے چوری کی ہے، ایسے ہی جو شریعت کے پولیس ہیں وہ علماء کرام ہیں، وہ پکڑتے ہیں کہ گڑبڑی کہاں سے کی گئی. اب نیت لوگوں نے عربی بیان کر لیا اور اتنی زیادہ پبلک میں اس کو جو ہے وہ عام کر دیا، پیپر چھپے گا، اشتہار چھپے گا، اس میں سب میں روزہ رکھنے کی دعا لکھی ہے. ایک دم غلط ہے، اس کو نوٹ کر لیں. نہ معنی کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح ہے اور نہ لفظ کے لحاظ سے وہ حدیث ہے، بلکہ حدیث کوئی ہے ہی نہیں. جو چیز بھی نیت ہے، نیت جس کو آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیت سوائے حج اور عمرہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے کہہ کر نیت کی ہی نہیں. نیت نام ہے دل کے ارادے کا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا. آپ اٹھیں کہ مجھے وضو کرنا ہے اور نماز فجر پڑھنی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غزل سننے کے لیے وضو نہیں کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہی وضو کیا جا رہا ہے. لہذا آپ آئے، کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں اللہ اکبر، اب آپ کا ارادہ نماز ہی کا ہے. اس وقت آپ یہ کہنا بھول گئے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر اور فرض اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا تر، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بعض ائمہ نے تو اس کو بدعت لکھا ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے. بعض ائمہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، لفظ بدعت کا استعمال نہیں کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی جتنی روایتیں ہیں نیت زبان سے کرنے کی، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اور رمضان والی جو نیت ہے وہ تو معنی کے لحاظ سے بھی حدیث کیا ہے؟ غلط ہے. آپ سحری اٹھے ہیں، سحری اٹھی ہی جاتی ہے اس لیے کہ بندے کو روزہ رکھنا ہے. اگر ایک آدمی نہیں اٹھا اور رات ہی میں اس کا ارادہ تھا مجھے اٹھنا ہے اور نہیں اٹھ سکا، پھر بھی اس کا ارادہ ہے، لہٰذا اس کو زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، دل سے ارادے کا نام نیت ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں. افطار کے وقت کی جو دعا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد سے ثابت ہے، ابن ابی شیبہ اور بھی حدیث کی کتاب میں ہے.
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کے علاوہ بھی بعض دعائیں حدیث میں ہیں. یہ چھوٹی دعا ہے، لہذا عوام کو یہ دعا بتا دی جاتی ہے. لہذا یہ ہے وہ افطار کی دعا. تیسری چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، افطاری کا سسٹم کیا ہونا چاہیے اور افطاری کرانے کا ثواب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ہفتے میں تقریر کی، اور ایسا لگتا ہے کہ تقریریں کئی بار کی گئی ہیں. بہرحال شعبان کے آخری ہفتے میں آپ نے تقریر کی. ابن خزیمہ نے اس روایت کو اپنی صحیح، ابن خزیمہ کی جو کتاب ہے جس کا نام انہوں نے ابن خزیمہ صحیح رکھا ہے، اس میں صحیح کتنے یہ حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں تقریر کی. لمبی حدیث ہے، اس میں سے یہ بات آپ نے فرمائی، من فطر فیہ صیاما، کہ جس آدمی نے کسی ایک روزے دار کو افطار کرایا، کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کا افطار کرانا اس کے لیے مغفرت کا باعث ہے. جب بھی مغفرت کی بات کہی جاتی ہے، آپ میری باتیں لگاتار سنتے رہتے ہیں، اس سے کبھی بھی گناہ کبیرہ مراد نہیں ہوتی. گناہ کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتا ہے جب تک کہ رب ذوالجلال کے سامنے بندہ توبہ نہیں کرے. محض کسی بھی ثواب کے کام کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. لہذا گناہ کبیرہ کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے اللہ سے. اور اگر بندوں کے خلاف گناہ کبیرہ ہے تو لازم ہے کہ بندوں سے معافی مانگی جائے. بندے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کو بھی پروردگار عالم کبھی معاف نہیں کرتا. یہ ہمیشہ یاد رکھے، تینوں باتیں ایک لنک میں. جب بھی ایسی حدیث فضیلت کی کسی کے بارے میں آئے کہ اس کے مہینے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 2 سال، اس سے ہمیشہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ کبھی نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، اور اس کی گردن کو جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقض من اجرہ شیء. آپ نے فرمایا کہ اس کو روزہ دار کو افطاری کرانے کا ثواب ملتا ہے، اور جس کو کرایا ہے اس سے کاٹ کے نہیں ملتا ہے. اس کو اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، وہ اس کو ثواب دیتا ہے اس کے ثواب کے کاٹے کے بغیر. لہذا یہ حدیث سے صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ہماری طاقت ہی نہیں ہے کسی کو ہم افطار کریں. کیونکہ جب انہوں نے افطار کرانے کی بات کہی تو انہوں نے سمجھا کہ وسیع دسترخوان ہوگا. افطار جب کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو صحابہ نے اس نیت سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہ اللہ رسول سب کے پاس کہاں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو افطار کرا دے. تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک کھجور کا کسی کو کھلا دینا یہ بھی افطار کرانا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی پلا دینا یہ بھی افطار کرانا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک گھونٹ چھانٹ پلا دینا یہ بھی افطار کرانا ہے. لہذا افطار کا معنی یہ ہے. اس میں ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں افطار کرنے کے لیے. آپ کچھ لے کر آئے ہیں، میں کچھ لے کر آیا ہوں. میں اگر اپنے والے سے افطار کروں گا تو مجھے افطاری کا ثواب ملے گا لیکن کرانے کا کچھ نہیں. لہٰذا اگر آپ اس کی والی سے کریں، وہ آپ والی سے کریں، تو دونوں کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا. بعض لوگ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں دوسرے کا نہیں کھانا ہے، اگر کھا لیں گے نا تو ہمارا ثواب. ایک دم غلط بات ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کا فائدے کی بات کریں اور ہم اس کے افطار سے افطار کریں، وہ ہماری افطار سے افطار کریں، تو دونوں کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا. تیسری چیز اس میں جو آج کل فیشن ہو گیا ہے، افطار کرانا ایک فیشن ہے. یہ جو ہے دکھاوا ہے. اس لیے افطار پارٹی نام کی جو چیز ہوتی ہے، کیوں افطار پارٹی میں اس بات کا خیال اس کو بلاویں جو حقیقت میں جس کے گھر میں افطار نہیں بن رہی ہے. ہم انہی پیٹ بھرے لوگوں کو بلا کر کے افطار کریں، ثواب اس میں بھی ملے گا. لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے کہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو، اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور ہمارے بغل میں غریب بیچارہ رہ رہا ہے، اس کو ہم کو پرواہ ہی نہیں ہے. لہذا ایسا نہیں کرے. اللہ کے رسول اعظم نے ولیمے کے بارے میں تو خاص فرمایا کہ اگر ولیمہ کسی نے کیا اور اس نے اس بنیاد پر کسی غریب کو چھوڑا کہ یہ غریب ہے، تو آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے. بدترین ولیمہ. آپ کی طاقت 5 آدمی کی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں، طاقت آپ کی 100 آدمی کی ہے، لیکن
5 آدمی اس لیے چھوڑے گئے ہیں کہ یہ غریب ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بدترین ولیمہ. ایسے ہی یہ پارٹی بھی بدترین پارٹی ہے کہ جس میں غریب کو چھوڑا گیا ہے. کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کو افطار کرائیں جو حقیقت میں افطار کے مستحق ہے. ہم یہاں پر آرگنائز کرتے ہیں ہبلی میں بھی اور دوسرے شہروں میں. میں جیلوں میں افطار کرواتا ہوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جہاں پہ کوئی نہیں جاتا ہے وہاں پہ مسلمان قیدیوں کو پہلے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہماری جو پوری سوسائٹی ہے کتنے قیدی ہیں, کتنے اس میں روزہ رہیں گے. آپ کے دھارواڑ جیل میں الحمدللہ روزہ کرایا جاتا ہے, افطار پارٹی کرائی جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, حقیقت میں کون افطار کرنا چاہتا ہے پورا. تو ایسی جگہ پر افطار کرائیں کہ جہاں پر حقیقت میں افطاری کا حق ہے. اچھا, اب ایک سسٹم چل گیا کہ سیاسی لوگوں نے سیاسی انداز میں افطاری شروع کر دی. اب وہ غیر مسلم لوگ ہم لوگوں کو افطار کبھی کراتے, افطار کرنا جائز ہے. افطار میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حلال سے افطار کریں اور حلال سے افطار کرائیں. اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جو غیر مسلم ہے اسے ہمیں کیا معلوم کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. غیر مسلم کے لیے یہ شرط حلال حرام کی ہوتی ہی نہیں. افطار آپ کریں گے افطار ہو جائے گی, ان کو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے. اب 2,000 کو افطار جو کرا رہے ہیں یہ ایک سیاسی باتیں ہیں, وہ سیاست میں افطاری باتیں چلتی ہیں. ہم بھی غیر مسلم کو کبھی کبھی افطار پر بلا لیتے ہیں. اگر بھائی چارگی کے ناطے بلایا گیا ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ اسلامی طریقہ کیا ہے, اسلام رمضان افطار کسے کہتے ہیں, تاکہ وہ ہم سے تھوڑا کلوز ہوں اور ہم اپنے دین کی بات ان سے کر سکیں. اگر اس نیت سے ان کو بلایا جا رہا ہے تو افطار پارٹی میں غیر کو بلایا جا سکتا ہے, اور اس نیت سے جایا جا رہا ہے تو جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ شو کے طور پہ ہزار چیف منسٹر کیا صاحب افطاری ہو رہی ہے, فلاں منسٹر صاحب کیا افطاری ہو رہی, لوگ لائن لگے ہوئے ہیں. چیف منسٹر صاحب کیسے کارڈ آیا, اتنا خوش ہے کہ مجھے چیف منسٹر کی طرف سے افطاری آئی ہوئی ہے. وہ اس سے افضل افطاری اس مسجد کے پھٹے دسترخوان کی ہے جو خلوص کے ساتھ یہاں پر کرائی جا رہی ہے, بنسبت اس کے کہ جو آپ وہاں پہ کارڈ لے کر کے لائن لگانے گئے ہیں. لہٰذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ افطاری کی اصل جو روح ہے, افطاری کا جو اصل مقصد ہے, وہ ان لوگوں کو افطاری کرائیں حقیقت میں جو افطاری کے مستحق ہیں. نہیں بلا سکتے ہیں, گھر چھوٹا ہے, آپ بنا کر کے ان کے گھر بھیج دیجیے. جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تب آپ کو ثواب ملتا ہے. حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ نے ہمارے پیسے کو قبول کر لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو پیسہ دینے کے بعد خوشی محسوس ہو کہ میں نے اس کی مدد کی اور آپ کو اندر سے خوشی ہو, تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا پیسہ قبول ہو گیا ہے. اور اگر محض فارمیلٹی ہے, دکھاوا ہے, تو آپ کو خوشی اندر سے ہوگی نہیں. اور افطاری میں جب آپ ایسے لوگوں کا رہیں گے جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو آ کر کے کمنٹ پاس کرنا ہے افطاری نہیں ہو رہی ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کرانا ناجائز ہے, لیکن اسپرٹ آف افطاری کو برقرار رکھنا چاہیے کہ اس افطاری کی جو اصل روح ہے اس روح کو برقرار رکھیں. اور خاص کر جب افطاری لگا دی جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی, یہ باتیں بھول گیا تھا, وہ یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ افطاری رکھ دی جاتی تھی جو بھی ہوتی تھی اس وقت, اور آپ انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ سورج ڈوبنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھاگم بھاگ لگی ہے, عورت کچن میں ہے اور مرد صاحب گاڑی سے جو ہے افطاری لینے گئے ہوئے ہیں, ایک طرف وہ بیٹھے ہیں, دور سے چلا کر کے کہہ رہے ہیں بیگم افطار کیجیے, اذان ہو گئی. یہ طریقہ افطاری کا نہیں ہے. افطاری کا طریقہ ہے افطاری 5-7 منٹ 10 منٹ پہلے لگا دی جائے, لگانے کے بعد پانی ہے پانی لے کر بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, گھر کی عورتیں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. مسجد میں ہیں تو سارا کام روک دیں اور روک کر کے افطار کا انتظار کریں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھجور ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے. ایک آدمی کو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی اونچائی پر تھوڑا سا بھیج دیا جاتا تھا کہ وہاں سے دیکھو سورج ڈوبا گیا, پھر وہ وہاں سے اشارہ کرتا تھا یا آ کر کے وہاں سے چیختا تھا بھائی سورج ڈوب گیا ہے. اس کے بعد اذان ہوتی تھی. گھڑی کا سسٹم نہیں تھا, لہذا یہ سنت ہے کہ افطار پر آدمی بیٹھے اور بیٹھ کر افطار کا انتظار کرے. اس وقت سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں, کیونکہ یہ دن بھر کے آپ کی تنخواہ لینے کا وقت ہے. جو دعا کے بارے میں آیا ہے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے
ہر روزے دار کی منیمم ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ وقت افطار کا وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے. لہذا شیطان سے بچ کر کے افطار کے وقت میں ایک دم رجوع اللہ ہو کر کے افطار کی روحانیت کو قبول کرتے ہوئے اور اس کے اثر کو محسوس کرتے ہوئے افطاری کی جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح. میں آخر میں اپنا موبائل نمبر بھی جان بوجھ کر ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ کسی کو اگر کوئی بھی تقریر ملے اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کسی وقت بھی واٹس ایپ پر رابطہ قائم کر سکتا ہے. میرا نمبر ہے انڈیا کا کوڈ نمبر 0091، پھر اس کے بعد 9620409893. جو لوگ انڈیا سے رابطہ کریں گے ان کے لیے صرف 962040